السلام علیکم ایوری ون. سو آج ہمارے ساتھ ہیں داد شاہ جو کہ بلوچستان سے ہیں, اور بلوچستان کے کون سے علاقے سے؟ کھاران سے ہیں. تو آج ہم بلوچی لینگویج اور چترالی لینگویج کو دیکھیں گے کہ کیا کیا ڈفرینس ہے. ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے, لیکن نارمل جو ہمارے کنورزیشنس ہیں اس میں. سو چترالی میں کیسے ہو کو کہتے ہیں کچا اسس. کچا اسس. کچا اسس. کچا اسس. اور ہم بلوچی میں کہتے ہیں چھونے. 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 ٹھیک ہے. ہمارے اس براہوئی میں کہتے ہیں. بلوچی اور براہوئی میں بلوچ میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں, ایک بلوچی ایک براہوئی. اچھا. تو آدھا بلوچستان براہوئی بولتا ہے اور آدھا بلوچستان بلوچی بولتا ہے. اور جو بلوچی بولتے ہیں وہ براہوئی بھی بولتے ہیں, جو براہوئی بولتے ہیں وہ بلوچی بھی بولتے ہیں. صحیح صحیح. تو مطلب ہماری دو زبانیں ہیں بلوچوں کی. اوکے. سو ٹوٹل بلوچستان میں کتنے لینگویجز بولی جاتی ہیں؟ بلوچستان میں بہت سارے زبانیں بولے جاتے ہیں. مطلب بلوچستان میں بلوچی بھی بولی جاتی ہے, براہوئی بھی بولی جاتی ہے, ہزارگی بھی بولی جاتی ہے, اور فارسی بولی جاتی ہے, اور دیواری ایک زبان ہے وہ بھی بولی جاتی ہے. وہ مکسچر ہے بلوچی, براہوئی اور فارسی. صحیح. چترال میں ان ٹوٹل جو ہے وہ 16 لینگویجز بولی جاتی ہیں. 16 میں جو میجورٹی جو ہے وہ چترالی زبان ہے جو کہ میجورٹی لوگ بولتے ہیں. اینڈ دین دیئر از فارسی, دین دیئر از کلاش کمیونٹی جن کی اپنی کلاش لینگویج ہے. اینڈ دین دیئر از پشتو جو کہ کیونکہ ہم خیبر پختونخوا کے حصہ ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے مائگریٹ کیا ہے کے پی کے ڈفرینٹ علاقوں سے چترال میں. اور ہمارے جو میجورٹی بزنس پرسنالٹیز ہیں یا بزنسز ہیں وہ ہمارے کے پی کے پشتون اسپیکنگ لوگ ہیں, ان کے ہیں چترال میں. سو لاٹ آف پیپل اسپیک ان پشتو ان چترال ایز ویل. سو دین پھر اور بھی بہت ساری اس میں زبانیں ہیں. اچھا, وٹ ایلس, اور کیا کنورسیشن ہو سکتی ہے بلوچی میں؟ بلوچی میں مختلف کنورسیشن ہو سکتے ہیں. دیکھیں بلوچستان مطلب انبیاء سے بھی پہلے کے کمیونٹیز ہیں, آباد ہیں. آتش پرست جو کہتے تھے بدھسٹ سے بھی پہلے کے زمانے کے لوگ. تو بلوچستان کے بارے میں مختلف آ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کے اپنے اسی سرزمین کے لوگ یہیں سے آگے بڑھے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں آباد لوگ کوئی ایران سے آیا ہوا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ عربستان سے آیا ہوا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ عراق سے آیا ہوا ہے. تو مذہب سے پہلے بلوچ تھے, مذہب سے پہلے بلوچستان تھا, اپنی سرزمین تھی. تو مختلف آپ کو کلچر بھی ملے گا, مختلف ذہنیت کے لوگ بھی ملیں گے. صحیح. اور چترال میں یہ ہے کہ پہلے کلاش کمیونٹی جو ہے وہ پورے چترال میں ہوتے تھے. دے ور لائک رولنگ چترال. سو آہستہ آہستہ پھر جو ہے مسلمس آنے لگے ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ کانٹیننٹ سے یا کنٹریز سے اس ٹائم میں. فار ایگزامپل افغانستان سے, تاجکستان سے, ایران سے. پھر اسی طرح سے پاپولیشن جو ہے وہ مکس ہے چترال کی. تو وی کین سے ایرانی, پشتون, تاجک, افغانستان سے لاٹ آف پیپل. اچھا, چلیں پھر اور کنورزیشن ہم کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیسے ہو کو تو ہم نے چھونے, اور چترالی میں بھول گئے. چترالی میں کچا اسس. کچا اسس. کچا اسس. کجا ہے, کہاں ہو, کہاں جا رہے ہو, کہاں ہو, کجا روا گئے, کجا روا گئے. ٹھیک ہے. اور چترالی میں اٹ بی لائک کوئی بسان. کوئی بسان کہ کہاں جا رہے ہو. سیم ہمارے براہوئی جیسا. اچھا. ہاں. اچھا, کیا کھا رہے ہو؟ چی ورا گائے. چی ورا گائے. چی ورا گائے. سو چترالی میں اٹ وڈ بی کیا غ آخر میں آتا ہے, کیا جبوسان. جبوسان. ہاں, کیا جبوسان. رشین مکسچر ہو گیا. اچھا جی.
اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کی فلائٹ کس ٹائم ہے؟ فل برائٹ میں کس ٹائم گئی تھی؟ آپ کی فلائٹ اچھا میری فلائٹ کس ٹائم ہے؟ سو انفارچونیٹلی چترال کے جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں. بہت ٹائم سے چترال میں فلائٹس نہیں ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، اینڈ دس از اے ویری سیڈ پارٹ ٹو بی ان چترال، کیونکہ فلائٹس نہیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بائی روڈ ٹریول نہیں کر پاتے. سو موسٹلی ہمارا جو ٹریول کا ذریعہ ہے وہ بائی بس یا پھر رینٹ اے کار یا پھر پرسنل کار. سو اٹس اے روڈ ٹرپ اینڈ اٹس 1 hour not 1 hour 8 hours ڈسٹینس فرام اسلام آباد ٹو چترال سٹی. پھر اس سے آگے بہت سارے لوگوں کے پاس چلتی نہیں، ہمارے وہاں نہیں ہے. ہمارے پاس سوار موٹر وے کے بعد آگے پھر اپنا وہ چلتا ہے پاکستانی کٹ. اچھا آپ کا سی سی آئی US-EFP کا US جو آپ گئے تھے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا تھا؟ بہترین ایکسپیرینس رہا تھا. ہمارے یہاں امریکہ کا یا ہماری جو اپنی مینٹلٹی کچھ عجیب تھی. ہمیں ذہن میں دماغ میں کچھ اور بٹھایا گیا تھا جو روزمرہ کی گفتگو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. منبر پہ ملا کے خطاب دیکھتے ہیں کہ بھائی امریکہ یہ ہے امریکہ وہ ہے، لیکن ہم نے امریکہ کو بہت خوبصورت دیکھا. امریکہ نے ہی ہمیں والنٹیئرزم سکھایا. امریکہ کی وجہ سے ہم نے دنیا دیکھی. ان کی مہربانیوں سے ہم جیسے لوگ بلوچستان کے فار فلنگ رورل ایریا جو بلوچستان کا ایک ایسے علاقے میں ہم رہ رہے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہے. ایوری مطلب زندگی کے جتنے بھی اصول ہیں، آسودگیاں ہیں، خوشیاں ہیں، ہم ان سے ساروں سے بالکل ہزاروں سال پیچھے ہیں. اکنامکلی بھی انڈیولپڈ ہے، ایجوکیشنلی بھی بہت ہی بیکورڈ ایریا ہے ہمارا. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مہربانی تھی ہم جیسے ڈپرائیوڈ علاقوں کے لوگوں کو اس نے امریکہ کے یونیورسٹیز اور کالجوں میں اسکالرشپ دی، جہاں ہم ان کے موزائک ماڈرن وسٹاز آف نالج اینڈ اسکالرشپ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہاں ہم نے حقیقی معنوں میں زندگی اور حقیقی معنوں میں انسان اور انسانیت دیکھی. صحیح بات ہے. سو آپ کے لیے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا، اسپیشلی بینگ اے گرل، ایک خاتون ہونے کے ناطے سے. پاکستان میں ہمارے لیے مشکلات تھوڑے زیادہ ہیں، اسپیشلی موبلٹی کے حوالے سے. ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. اور سیکنڈلی مجھے جو امریکہ کا سب سے اچھا یہ لگا کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا کہ آپ کون ہو، کیا کر رہے ہو، آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. تو ہم جاتے ہیں تو کوئی مطلب جو مجھے سب سے اچھا لگا تھا کہ کوئی گھورتے نہیں ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور ایون دو پاکستان ہمارا ایک مسلم کنٹری ہے، ایون دو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جو راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، آپ ایک نظر کے سے زیادہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے جب بازاروں میں نکلتے ہیں ہم لوگ تو ایک ایکس رے ہو رہا ہوتا ہے، چاہے آپ نے پینٹ شرٹ پہنا ہو، چاہے آپ نے برقع پہنا ہو، سب کو جو ہے گزرنے تک. تو یہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے فیل ہوا US جا کے کہ میں کانفیڈنٹ تھی. مجھے راستے پہ جاتے ہوئے میں سیف محسوس کر رہی تھی کہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ڈفرینس تھی. اس کے علاوہ باقی پاکستان اور جو مجھے پاکستان کا میں کہوں گی کہ اچھا لگتا ہے وہ آف کورس فوڈ ہے، اینڈ دین کیئر اینڈ سپورٹ ہے جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. وہاں پر اتنا میرے خیال سے وہاں پر ہیلپ کرتے ہیں، والنٹیئرزم ہے، لیکن اگر رینڈم لوگوں کو جب تک آپ پیسے نہیں دو وہ آپ کی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں جتنا کہ ہم پاکستان میں کوئی آئے اور وہ آپ کو کہے کہ بھائی آئی نیڈ ہیلپ تو ہم بس ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کو گھر میں رکھتے ہیں، ان کو اسٹے کرواتے ہیں فری آف کاسٹ، لیکن وہاں پر وہ نہیں ہے. سو میرے لیے یہ چیزیں تھیں جو تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. باقی آئی تھنک وہاں کا انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے، رولز اینڈ ریگولیشنس بھی بہت زبردست ہیں. ہاں بہت اچھی ہیں.
موبلٹی بہت اچھی ہے ان کی. یہاں پر ہم کتنے سال کام کریں مشکل سے کوئی گاڑی لیں گے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد, اگر ہماری انکم بہت اچھی ہوئی تو. وہاں پر یہ کہ ہم کم ٹائم میں کم ریٹ پہ بھی گاڑیاں لے سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے بندہ. یہاں پر ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اسپیشلی. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہم سے بات کی, اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا, اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک. آگے آپ جو بھی کریں گے آپ کے لیے بہت ساری ویل وشز, بہت ساری دعائیں کہ آپ کامیاب ہوں اور آپ دوسروں کی ہیلپ کریں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی, بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. اور آپ اگر چترال آئیں تو موسٹ ویلکم. ضرور ضرور انشاءاللہ. چترال تو ہمیں دیکھنا بھی ہے. بالکل آپ کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کا حصہ ہے, ناردرن ایریاز ہے. کیلاش تو پاکستان بڑا. کیلاش میرے خیال سے آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا جو کنورژن ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ مے بی بہت سالوں بعد یہ پاسبل نہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ چلے کیلاش ویلی ٹرپ کریں. تو آئی تھنک سب کو ٹرپ کرنا چاہیے اور ہمیں کیلاش کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب ہم وہاں جائیں تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کا جو کلچر ہے اس کو کنزرو کریں, اس کو ختم ہونے نہیں دیں. انشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.